بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، زمانہ قبل اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم انسانیت مختلف قسم کی معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں سے دوچار تھا۔ تعلیم و تربیت کا فقدان تھا، ظلمت و جہالت عروج پر تھی، غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایسے میں ظالمانہ و جہلیانہ رسومات کا جنم لینا ایک بدیہی سی بات ہے۔ ایسی ہی جاہلانہ رسومات کی کبھی رسم بعض قبیلوں میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی بھی تھی۔ اس رسم کی بنیاد بے جا غیرت پر مبنی تھی کہ کل کسی کو بیٹی دینی نہ پڑے، کوئی ہمارا داماد بن نہ سکے، کسی کے سامنے ہماری نظریں جھک نہ سکیں۔ اسی لیے جو بھی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ قرآن مجید نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسلام نے جب دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کی اور اس کو تمام مذاہب پر غلبہ نصیب ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلم و ستم سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی اس کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا نہ ہی اسے برا سمجھا اور نہ ہی بیٹی کو اس پر مقدم کیا، ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارکہ ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے یا مر گئیں تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی جوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بھی دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امام ابو الفرج اصبہانی نے اپنی کتاب الغانی میں بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے خاتمے کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے زندہ درگور کرنے سے روکنے کا والا شخص سسع بن نہجیہ فرزقتا کا دادا ہے۔ اس واقعے یہ ہے کہ سعسع کی 2 اونٹیاں گم ہو گئی تھیں، وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر آگ روشن ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ کا
قصد کیا، اور جب آگ کے پاس پہنچا تو اس نے اچانک وہاں ایک بوڑھے اور ایک درد زدہ میں مبتلا عورت کو پایا۔ سعصا نے اس سلام کیا اور بوڑھے نے اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں بوڑھے نے کہا، میں نے ان کو پایا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہم کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر بوڑھے نے ان عورتوں سے کہا جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اگر ہمارا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے متعلق تو پھر کچھ نہیں جانتا کہ میں اس کا کیا کروں گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یقیناً میں اس کو قتل کر دوں گا اور اس کی آواز تک نہ سنوں گا۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ سسعا نے اپنی دونوں اونٹنیوں اور اس اونٹ کے عوض جس پر وہ سوار ہو کر اونٹنیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، بیٹی کو خرید لیا۔ اس کے بعد سسعا نے اپنا یہ شیوا بنا لیا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا، وہ 2 اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے عوض میں وہ اسے خرید لیتا، یہاں تک کہ دور اسلام کی آمد تک 300 زیادہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو چھڑا چکا تھا۔ جب اسلام میں آیا تو سعصا بن ناجیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا کام کیے ہیں؟ حضرت سسعا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں 300 بچیوں کو 1 اونٹ اور 2 اونٹیوں کے عوض خرید کر زندہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کے باب میں سے ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے نواز کر تم پر احسان کیا ہے۔ بیٹی کو منحوس اور نامبارک سمجھی جانے والی زمانہ جاہلیت کی یہ کبھی اور بری رسم آج ہم مسلمانوں میں در آئی ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتی، اس سے تنگ دل ہوتی ہے، اس کو بوجھ سمجھتی ہے اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ بیٹیوں کی بے نسبت بیٹیاں ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتی ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد ان اکیلے پڑھ کر ان کی طرف سے صدقہ و جاریہ خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہم کیوں پریشان ہوں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھل سمجھیں؟ اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہ دیمنے کا ثبوت دیں؟ بالخصوص جب کہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا اور اسے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو اپنا خلیفہ و نائب قرار دیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جائے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کے عظیم درجے پر فیض کیا۔ تخلیق انسانی کا مقصد خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالی نے تخلیق انسان کے بعد حکمت الہی کے تحت ہر جاندار کو دوا صناف میں خوبصورتی سے تقسیم کر دیا۔ انسان نے مردوں کی تقسیم کو برابری کی بجائے کم تری کی معیار پر رکھا۔ عورتوں کو قبل اسلام ذلت اور حقارت کا سامنا رہا۔ 1400 سال قبل بشمول جزیرہ العرب اور عصر حاضر کا ترقی یافتہ یورپ جہالت و طریقی کی آغوش میں تھے۔ قبائل عرب میں عورت کے حقوق و احترام کا ادنا تصور بھی موجود نہ تھا۔ انسان کی تاریخ نے وہ ہولناک منظر بھی پیش کیے جب والد مفلسی اور کبھی شرمندگی کے خوف سے نومولود بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور اس کبھی عمل سے سکون اور اطمینان محسوس کرتے۔ خاص طور پر قبیلہ مظہر خزاع اور بنو تیم کے قبیل میں یہ رواج تھا۔ قرآن کریم میں ان دل سوز واقعات کی منظر کشی یوں کی گئی ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی تو اس کا چہرہ افسوس کی وجہ سے کالا پڑ جاتا اور وہ دکھ سے بھر جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کو وہ حقوق اور مقام و مرتبہ عطا کیا جو قبل اسلام کوئی تہذیب و مذہب دینے سے قاصر رہے۔ قرآن کریم کے مطابق مردوں
اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز مشیت ازدی کے تحت پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا: لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنایا۔ عورت کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب سے اس علم سے ہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہے۔ والدین پیدائش کا محض وسیلہ ہے۔ اکثر افراد بیٹی کی پیدائش کو عورت کا قصور قرار دیتے ہیں اور نبوت طلاق تک جا پہنچتی ہے، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی عمل اور انتہائی غلط رویہ ہے جس کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ لوگ جس عورت کو زحمت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی عورت کو بیٹی کے روپ میں باپ کے لیے رحمت، بھائی کے لیے عزت، بیوی کے لیے روپ میں شوہر کے ایمان کی محافظ اور ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بہترین پرورش پر دنیا و آخرت کی بھلائی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے ہاں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو فرمایا 2 لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرچہ ایک ہی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے 2 ہوں پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر وہ جائز حق اور عزت عطا کی جس کی وہ صدیوں سے منتظر اور حقدار تھی۔ اسلام نے عورت کو اولاد کی پہلی درسگاہ قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد معاشرہ کی تربیت کی اولین ذمہ داری قدرت نے عورت کے سپرد کی ہے۔ عورت نصف انسانیت ہے۔ مرد انسانیت کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے جبکہ ایک حصے کی ترجمان عورت ہے۔ لہٰذا ایک لڑکی کی بہترین تعلیم و تربیت ایک نسل کی تربیت ہے۔ بیٹی کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی عزت و آفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت کے سنہری اصول عطا فرمائے ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں کے عوض نصیحت کی طرح عورتوں کے لیے بھی خاص دن مقرر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سماعت کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے۔ بیٹی رحمت اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو۔ عورت بیٹی ہے تو اسوہ فاطمہ کو رہبر بنائے، بہن ہے تو حضرت زینب بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار و گفتار کو اپنائے۔ عورت مرد کے لیے بہترین شریک حیات اسی وقت بن سکتی ہے جب سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہنمائی لے۔ وہ ایک مشفق ماں اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کہ اس کا رہنما حضرت ہاجرہ و مریم ہوں۔
جنہوں نے بزرگیدہ پیغمبروں کی پرورش کی۔ عورت معاشرے میں بنیادی اکائی کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بیٹی کو جائز حقوق اور بہترین تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اسلام کے ذریعہ اصولوں کے پیرا میں تربیت یافتہ بیٹی ملک و قوم کا بہترین سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور عالمگیر تعلیمات سے اس امر کے متقاضی ہے کہ مردزون میں عادلانہ طرز فکر کو اختیار کیا جائے۔ عصر حاضر میں مغربی تعلیم و تجزیہ کے چکا چاند کر دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں، بلکہ زندگی کی حقیقی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا ہے بے حد ضروری ہے۔ مغربی تہذیب کے چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کا نور دائمی حقیقت ہے۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو صعصع بن ناجیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے کام کیے، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا کام کیے؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ 300 بچیوں کو ایک اونٹ اور 2 اونٹنیوں کے عوض خرید کر زندہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کے باب میں سے ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز کر تم پر احسان کیا ہے۔ افسوس کہ بیٹی کو منحوس اور مبارک سمجھی جانے والی زمانہ جاہلیت کی یہ کبھی اور بری رسم آج ہم مسلمانوں میں در آئی ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتی، اسے تنگ دل ہوتی ہے، اس کو بوجھ سمجھتی ہے اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ بیٹیوں کی بے نسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے پڑھ کر اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہم کیوں پریشان ہوں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھل سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہ دامنی کا ثبوت دیں؟ بالخصوص جب کہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا ہے اور اسے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔